بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم والحمد للہ رب العالمین۔ باب بیان جماعت من الشہداء فی ثواب الآخرۃ ویغسلون ویصلی علیہم بخلاف القتیل فی حرب الکفار۔ اس جماعت کا بیان جو آخرت کے اجر کے اعتبار سے شہید ہے، ان کو غسل دیا جائے گا اور ان کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، برخلاف اس شخص کے جو کافروں کے ساتھ لڑائی میں شہید ہو جائے۔ امام نووی رحمہ اللہ اس باب سے یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ شہید کی کئی اقسام ہیں۔ ایک تو وہ شہید جو میدان جنگ میں شہید ہوتا ہے، اور دوسرا وہ ہے جو اگرچہ جنگ کے دوران شہید نہیں ہوتا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کی وجہ سے وہ حکماً شہید ہے۔ تو یہاں سے اس کے بارے میں بتایا جائے گا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الشہداء خمسۃ المطعون والمبتون والغریق وصاحب الحدب والشہید فی سبیل اللہ، متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شہید 5 ہیں: طاعون سے مرنے والا، مبتون ہیضے سے مرنے والا یا پیٹ کی کسی بیماری سے مرنے والا مبتون، والغریق ڈوب کر مرنے والا، اور دب کر مرنے والا، اللہ کی راہ میں شہید ہونے والا۔ تو یہاں سے شہداء کی اقسام بیان کی گئی۔ شہداء کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک تو وہ شہید جو کہ میدان جنگ میں شہید ہوتا ہے، اس کو شہید کامل کہتے ہیں، اور دوسرا وہ جو شہید حکمی ہوتا ہے، یعنی اس کو حکماً شہید کہیں گے۔ شہید کامل وہ ہے جو میدان جنگ میں ایسی حالت میں مارا جائے کہ اس کے جسم پر زخم ہو اور اس نے اس کے بعد کسی دنیاوی چیز سے نفع بھی نہ اٹھایا ہو۔ اس کا حکم یہ ہے کہ اس کو غسل نہیں دیا جائے گا، مگر نماز جنازہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک پڑھائی جائے گی، اور امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک ایسے شہید کو نہ غسل دیا جائے گا، نہ ہی اس کی نماز جنازہ پڑھائی جائے گی۔ اور شہید حکمی جو ہے وہ ہوتا ہے کہ اس میں شہادت کا اس کو ثواب ملتا ہے، مگر عام مردوں کی طرح اس کو غسل اور کفن بھی دیا جیسے کہ دوسرے مردے ہوتے ہیں، اسی طرح اس کو غسل اور کفن بھی دیا جائے گا، اور اسی طرح عام مردوں کی طرح اس کی نماز جنازہ بھی پڑھائی جائے گی، یعنی سب کے نزدیک۔ تو اس حدیث میں شہید حکمی کو بیان کیا گیا کہ المطعون یعنی وہ شخص جو طاعون کی بیماری میں جس کو موت آ جائے تو وہ شہید ہے، اور پھر فرمایا المبتون یعنی پیٹ کی بیماری کی وجہ سے موت آئے وہ بھی شہید ہے۔ صاحب الحدب کسی عمارت یا چٹان کے نیچے گرنے سے اگر کسی کی موت آ جائے، یعنی وہ چٹان اس کے اوپر گری اور وہ اس کے نیچے دب کر مر گیا، تو وہ بھی شہید ہے۔ شہید حکمی میں سے یہاں پر 4 کو بیان کیا گیا، جبکہ علماء نے اس کے علاوہ بھی بتائے، اور علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے تقریباً 38 شمار کروائے ہیں کہ 38 قسم کی ایسی اموات ہیں، ایسے لوگ ہیں کہ اگر وہ اس وجہ سے فوت ہو جائیں تو وہ حکمی طور پہ شہید ہوں گے، یعنی ان کو اجر و ثواب شہادت کا ملے گا۔ وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما تعدون الشہداء فیکم قالوا یا رسول اللہ من قتل فی سبیل اللہ فہو شہید قال ان شہداء امتی اذن لقلیل قالوا فمن هم یا رسول اللہ قال من قتل فی سبیل اللہ فہو شہید ومن مات فی سبیل اللہ فہو شہید ومن مات فی الطاعون فہو شہید ومن مات فی البطن فہو شہید والغریق شہید، رواہ مسلم۔ انہی سے یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم اپنے میں سے کن کن لوگوں کو شہید شمار کرتے ہو؟ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جائے وہ شہید ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تب تو میری امت میں شہداء بہت کم ہوں گے۔ تو انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ پھر کون شہید ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیا جائے وہ شہید ہے، جو اللہ کے راستے میں طبعی موت مر جائے وہ شہید ہے، جو طاعون کی بیماری سے مر جائے وہ شہید ہے، جو پیٹ کی بیماری میں مر جائے وہ شہید ہے، اور جو ڈوب کر مر جائے وہ شہید ہے۔ مسلم نے اس کو روایت کیا۔ تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہیدوں کی کئی اقسام بتائی، یعنی شہید حقیقی کے علاوہ اور بھی بہت سے شہید حکمی ہیں۔ تو اس میں جیسے کہ پہلی حدیث میں بھی کچھ بیان کیے اور کچھ اس حدیث میں ہے، ایسے ہی آگے بھی احادیث میں یعنی ان کے علاوہ حدیث میں بھی شہید حکمی بیان کیے گئے۔ تو ان میں سے چند یہ ہیں، یعنی دیوار اگر کسی پر گر جائے دیوار وغیرہ تو اس سے مرنے والا بھی شہید، اسی طرح سفر میں کہ کسی کی موت آ جائے وہ بھی شہید، اور اپنی جان اور مال کی حفاظت کرتے ہوئے اگر کوئی مر جائے تو وہ بھی شہید ہے، اور اگر کسی کو ظلماً کسی نے مار دیا تو وہ بھی شہید ہے، اور جزام اور کوڑ کی بیماری میں مرنے والا بھی شہید ہے، اور اگر کسی بادشاہ نے کسی کو ظلماً مارا یا کوئی شخص بادشاہ کے خوف سے چھپا رہا اور اسی چھپے رہنے میں اس کی موت واقع ہو گئی تو وہ بھی شہید ہے، اور علم دین کی طلب میں خواہ وہ تدریس ہو، تصنیف ہو یا کچھ بھی ہو تو علم دین کی طلب میں مرنے والا بھی شہید ہے۔ اسی طرح سچ بولنے والے تاجر کو بھی کہا کہ اس کا شمار شہداء میں ہوگا، اور جو اپنے اہل و عیال کے لیے حلال رزق طلب کرنے کی کوشش کر رہا تھا اور اس کوشش میں ہی اس کی وفات ہو گئی، یعنی وہ اپنے حلال کام میں گیا اور وہیں پر اس کی وفات ہو گئی تو وہ بھی شہید ہے۔ اسی طرح ایک یہ بھی ہے کہ جو شخص روزانہ 25 مرتبہ اللہم بارک لی فی الموت و فی ما بعد الموت پڑھے تو وہ شخص بھی شہید ہے۔ تو اس کی کئی جو ہیں شہداء کے بتائے گئے کہ شہداء حکمی جو ہیں وہ کئی زیادہ ہیں۔ تو اس میں سے چند آپ کے سامنے ذکر کر دیے، اور اس کے علاوہ علماء نے اور بھی بہت سے شمار کیے ہیں۔ وعن عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قتل دون مالہ فہو شہید، متفق علیہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے قتل کر دیا جائے پس وہ شہید ہے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ جو شخص اپنے مال اور اسباب کی حفاظت کر رہا ہو پھر اس کی وجہ سے وہ قتل کر دیا جائے تو وہ شہید ہوگا۔ اسی حدیث میں علماء نے اس شخص کو بھی داخل کیا جو اپنے اہل و عیال کی حفاظت کرتے ہوئے مارا جائے، کیونکہ مال سے بھی زیادہ اہل و عیال محبوب ہوتے ہیں۔ تو پھر فرمایا دون مالی ہی جو یہ لفظ ہے تو اس میں دونا کا اس لیے استعمال ہوا کہ دونا کی اصل معنی ہے نیچے یا تحت۔ تو مطلب یہ کہ کوئی کسی کا مال جب چھینتا ہے تو وہ شخص پہلے اپنے مال کو اپنے نیچے یا پیچھے کرتا ہے پھر لڑائی کرتا ہے، تو اس لیے یہاں پر دونا کا لفظ استعمال کیا گیا۔ وعن ابی الاور سعید بن زید بن عمر بن نفیل احد العشرۃ المشہود لهم بالجنہ رضی اللہ عنہم قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من قتل دون مالہ فہو شہید ومن قتل دون دمہ فہو شہید ومن قتل دون دینہ فہو شہید۔ حضرت ابو الاعور سعید بن زید بن عمر بن نفیل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے جو ان 10 صحابہ میں سے ایک ہیں جن کو جنتی ہونے کی خوشخبری دی گئی۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جو شخص اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے قتل کر دیا جائے وہ شہید ہے۔
جو اپنے جان کی حفاظت کرتے ہوئے قتل کر دیا جائے وہ شہید ہے، اور جو اپنے دین کی حفاظت کرتے ہوئے قتل کر دیا جائے وہ شہید ہے۔ وَمَنْ قُتِلَ دُونَ أَهْلِهِ فَهُوَ شہید، اور جو اپنے گھر والوں کی حفاظت کرتے ہوئے قتل کر دیا جائے وہ شہید ہے۔ تو اس حدیث میں شہدائے حکمی کے بارے میں بتایا کہ کتنے زیادہ لوگ جو ہیں وہ شہید حکمی ہیں۔ اس حدیث کے جو راوی ہیں حضرت ابو العاور سعید بن زید بن عمر بن نفیل، ان کا نام سعید ہے، ان کے والد کا نام زید اور ان کی کنیت ابو العاور ہے، اور ان کی والدہ کا نام فاطمہ ہے، اور یہ ان صحابہ میں سے ہیں جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ہی جنتی ہونے کی بشارت دی، اور ان کی بیوی جو ہے یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حقیقی بہن ہے، یعنی یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہنوئی ہوئے۔ غزوہ بدر کے علاوہ تمام غزوات میں انہوں نے بہت بہادری سے کفار کے خلاف جنگ کی۔ تو ان صحابہ کو عشرہ مبشرہ یعنی کیوں کہا جاتا ہے؟ تو ان کو عشرہ مبشرہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی محفل میں ان 10 کو جنتی ہونے کی بشارت دی، وگرنہ ان کے علاوہ بھی کئی صحابہ ہیں جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ہی جنت کی بشارت دی، وہ اس کے علاوہ ہیں۔ عشرہ مبشرہ کے اسماء گرامی یہ ہیں: حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر بن خطاب، حضرت عثمان غنی، حضرت علی بن ابی طالب، حضرت طلحہ بن عبید اللہ، حضرت زبیر بن عوام، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص، اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح، سعید بن زید رضی اللہ عنہم اجمعین۔ سعید بن زید یہی صحابی جو ہماری حدیث کے راوی ہے۔ تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہید حکمی کے بارے میں بتایا کہ من قتل دون مالہ فہو شہید، یعنی اگر کوئی شخص کسی کے مال یا جان یا اس کے اہل و عیال پر ہاتھ ڈالے اور یہ شخص مدافعت کرے، پہلے اس کو نرم انداز میں سمجھائے، مگر وہ اس سے لڑنے مرنے پر آمادہ ہو جائے تو اس نے بھی مارا اور اس لڑائی میں وہ مارا جائے، تو اب اکثر علماء کے نزدیک اس پر تاوان نہیں آئے گا، یعنی اس نے اس چور ڈاکو کو مار دیا تو اب تاوان نہیں آئے گا، اور اگر اس چور اور ڈاکو نے اس شخص کو مار ڈالا تو اب یہ شخص شہید کا درجہ پائے گا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اپنے جان مال کی حفاظت کرنے والا بھی شہید ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ ارأیت ان جاء رجل يريد اخذ مالی قال فلا تعطه مالك قال ارأیت ان قاتلنی قال قاتله قال ارأیت ان قتلنی قال فانت شہید قال ارأیت ان قتلته قال فهو في النار۔ رواہ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کی، اے اللہ کے رسول، یہ فرمائیے کہ اگر کوئی آدمی میرا مال چھیننے کی نیت سے آئے تو آپ نے فرمایا اس کو اپنا مال مت لینے دو۔ اس نے عرض کیا اگر وہ مجھ سے لڑے تو آپ نے فرمایا تم بھی اس سے لڑو۔ تو اس نے کہا یہ بتائیں اگر وہ مجھ کو قتل کر دے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو تم شہید ہوگے۔ تو اس نے کہا یہ فرمائیں اگر میں اس کو قتل کر دوں؟ تو آپ نے فرمایا وہ جہنم میں جائے گا۔ مسلم نے اس کو روایت کیا۔ تو اس حدیث میں مسلمانوں کو اپنی جان مال عزت اور آبرو کی حفاظت کرنے کا حکم دیا کہ وہ اس کی حفاظت کریں اور مقابلہ کریں، یعنی اگر کوئی شخص ان سے چھیننے کے لیے آئے تو اس کا پورا مقابلہ کریں۔ مسلمانوں کا یہ شیوا نہیں ہے کہ وہ ایسے شخص سے کم ہمتی یا بزدلی کا ثبوت دے، یعنی وہ شخص جو اس کی زندگی کو تباہ و برباد کرنا چاہتا ہے تو مقابلہ کرتے ہوئے اگر یہ مر بھی جائے تو اس کو شہادت کا مرتبہ حاصل ہوگا، اور اگر اس نے اس آدمی کو مار دیا تو وہ اس گناہ کی وجہ سے جہنم میں جائے گا، یعنی جو کسی کو لوٹنے کے لیے آیا تو وہ اپنی نیت کی وجہ سے
ابتداً تو جہنم میں جائے گا، لیکن اگرچہ وہ مومن ہوا تو پھر بعد میں اس کی بخشش ہو جائے گی، لیکن اس کے اس گناہ کی اس کو سزا ملے گی۔ تو اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ مسلمان بہادر ہوتا ہے، نہ ڈر ہوتا ہے، نہ کسی کا مال لیتا ہے اور نہ بلا وجہ اپنا مال کسی کو چھیننے دیتا ہے۔ تو یہاں سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ شہید کی کئی اقسام ہیں، یعنی کئی ایسے لوگ ہیں کہ جن کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہید کے درجے کی بشارت دی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو پڑھا اللہ پاک ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں بھی شہادت کی موت دے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔